Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. محترم سامعین اور سامعات، دنیا میں انسان آج کل تو بہت زیادہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ میں خود تو نہیں پڑھ سکا، اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا، میں مزدوری کروں، میں دو مزدوریاں کروں، پڑھائی ضرور کراؤں گا اپنے بچوں کو. لیکن اکثر اوقات وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے. کسی بھی آدمی سے پوچھو تیرا بچہ کیا کہتا ہے؟ بولے پڑھتا ہے. اچھا تو کیا پڑھتا ہے؟ اس کو نہیں معلوم کیا پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی فیس کا وقت آ رہا ہے، میں نے فیس کہاں سے پوری کرنی ہے. وہ سود پڑھ رہا ہے، وہ رب کی بغاوت پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں، بس وہ پڑھ رہا ہے. کئی بچے آ جاتے میرے پاس کہ آپ کہتے ہو یہ غلط ہے، اس وقت ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اب میں نے سی اے کر لیا، جو بھی جاب ملتی ہے وہ سود والی ملتی ہے، اب میں کدھر جاؤں. لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے جیسے میٹرک کی ہے، آگے اس نے اپنا میدان اختیار کرنا ہے، اس وقت اس کو نہیں بتایا جاتا، یا جو بتاتا ہے وہ کوئی اچھا سمجھدار نہیں ہوتا. آج کل میٹرک ہو چکی ہے اور انٹر کی کلاسیں شروع ہونے والی ہیں. انٹر کے پیپر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میدان کھلے ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. اپنے بچوں کی فکر کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ کدھر جاؤ گے تو کیا فائدہ کیا نقصان، ادھر جاؤ گے تو کیا فائدہ کیا نقصان ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، زندگی بار بار نہیں ملنی، ایک ہی بار ملنی ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا آخرت میں اور دنیا میں، یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت تو بہت زیادہ MBBS بننے کا رواج تھا اور ہم نے تو بہت محنت کر کے یہ کورس کیا، اب تو ڈاکٹر بہت ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں. بعض کہتے ہیں کہ بڑی ڈگری لینے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ چیٹ GPT کو سیکھ لو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ آن لائن کاروبار کرنے والا کوئی پروگرام سیکھ لو تو یہ ان ڈگریوں سے زیادہ اچھا ہے. آج کل اس کا رواج ہے، آج کل یہ زیادہ مفید ہے. کوئی کہتا ہے کہ AI سیکھ لو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سب سے زیادہ آج کل اس کی مانگ ہے، یہ بہت بک رہا ہے. جو زیادہ بک رہا ہو، جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو، جو زیادہ دنیا لے کر آئے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں نے سکول کی تعلیم میٹرک، انٹر، FA BA MA MPhil سارے پڑھے ہیں، PhD تک پڑھے ہیں. اور میں نے دینی تعلیم مدرسہ، مدینہ یونیورسٹی اور جو ہو سکتا تھا ادھر یہ بھی پڑھا ہے. میں جو آپ کو انالیسس کر کے بتاتا ہوں کہ جو دین اور دنیا کا فائدہ دین پڑھنے میں ہے وہ کسی اور میدان میں نہیں ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، اس میدان کو بھی ٹھیک طریقے سے جانتا ہوں، اس میدان کو بھی ٹھیک طریقے سے جانتا ہوں. اور جو شخص جو بھی پڑھتا ہے اگر وہ اس پر مطمئن ہو تو اپنے بچوں کو بھی وہی سکھاتا ہے. وکیل ہوگا تو بیٹے کو جج بنانا چاہے گا، ڈاکٹر ہوگا تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہے گا.
دکاندار کا بیٹا دکاندار ہوتا ہے، انڈسٹریلسٹ کا بیٹا اسی کی سیٹ پر بیٹھتا ہے، عالم دین کا بیٹا اکثر اوقات دین نہیں سیکھتا۔ میں نے الحمدللہ اپنے ساری اولاد کو دین سکھایا اور کچھ نہیں پڑھایا، اور دنیا بھی ٹھیک ہے جتنا کر سکے وہ، کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ یہ میدان سب سے اچھا میدان ہے۔ یاد رکھو، کل کسی ڈگری کی قیمت نہیں تھی، آج اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، کل ہو سکتا اس کی پھر قیمت نہ رہے، لیکن دین کی ڈگری کی قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ مرنے سے پہلے بھی کم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دین پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی کا دین اگر ہم مانتے ہیں کہ کائنات کے سب سے قیمتی شخصیت کا نام، کائنات کی سب سے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دین پڑھا تھا، انہوں نے اپنے رب سے دین پڑھا تھا۔ ان کے بعد کامیاب ترین لوگ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی عثمان ہیں، طلحہ زبیر ہیں رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی دین پڑھا تھا۔ یہ تصور افراط و تفریط کا شکار ہے کہ جی ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کون سی ٹیکنالوجی پڑھی تھی، وہ سب سے کامیاب تھے۔ تو یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک اینڈ ہے، اور یہ کہنا کہ جب تک ٹیکنالوجی نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بھی ایک اینڈ ہے۔ جو ٹیکنالوجی کے پجاری تھے ان کا رب افغانیوں نے افغانستان میں مار دیا، مر گیا ان کا رب۔ ساری کائنات کی ٹیکنالوجی کا جو مکھن تھا نا وہ وہاں پہنچا ہوا تھا، اور وہ وہاں مار دیا گیا، ذلیل ہو کر ناک رگڑ کر دوڑے وہاں سے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہاتھ میں اچھی گن بھی ضروری ہے، اور اس کو چلانے والے کا دماغ دین والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر گن اچھی ہوئی اور چلانے والے کا دماغ تکفیری ذہن کا ہوا، اس کا رخ کافروں کی بجائے مسلمانوں کی طرف ہو جائے گا۔ یہ تربیت بھی ضروری ہے، اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ہو سکے اچھی سے اچھی قوت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، کائنات میں آپ کو روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، بیمار کو دوائی بھی چاہیے، یہ سب انسان کی مجبوریاں ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ آپ کو اللہ کا دین چاہیے۔ کوئی شخص بھوکا مر جائے مگر دیندار ہو، کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ کوئی شخص بیمار مر جائے، دوائی کے پیسے نہ ہوں مگر دیندار ہو، وقت سے پہلے نہیں مرتا، جائے گا وقت پر، مگر مرتے ہی کامیاب ہو جائے گا۔ پروٹوکول شروع ہو جائے گا قبر میں، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی، خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی، جنت کا بچھونا بچھ جائے گا، اگر وہ دیندار ہے۔ اس کے اگر کوئی شخص جھگیوں میں، خیموں میں گزارا کرتا رہے، گھر نہ ملے اس کو، مگر دیندار ہو۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شدید قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، کنویں خشک ہو چکے ہوں، کھیتیاں برباد ہو چکی ہوں، جانور مر چکے ہوں، لوگ بھوکے ہوں، اس وقت جتنی شدید ضرورت ان کو بارش کی ہوتی ہے، اتنی شدید ضرورت انسان کو ہر وقت اللہ کے دین کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دوائیاں بہت ہیں، علاج بڑا اچھا ہو رہا ہے مگر بے دین ہے، کھانے کو اچھا مل رہا ہے مگر بے دین ہے،
کپڑے اچھے پہنتا ہے، گھر اچھا ہے، مگر بے دین ہے، وہ کامیاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ایسے ہی ہے نا؟ ان کا ہم پر بہت احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں سب سے مہنگی ترین ذات کا نام کیا ہے؟ بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کا دین لے کر آئے۔ ان سے زیادہ قیمتی ذات کوئی ہے؟ ان سے زیادہ اعلی شان والی کوئی ذات ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا قاعدہ یہ ہے کہ دین پر محمد قربان ہے، یا قاعدہ یہ ہے کہ محمد پر دین قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچ کر بتائیں۔ کیا قاعدہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اے صحابہ اکرام، تم میرے نبی کو نہ لے کر جایا کرو، ان کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے، بہت قیمتی ذات ہے، قدر کرو، جایا کرو، لڑا کرو، کٹا کرو، بھیڑا کرو، شہید ہوا کرو، زخمی ہوا کرو، دین میرا غالب آتا آئے نہیں آتا ہے جائے پہاڑ میں، مگر میرے نبی کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے؟ یا یہ قاعدہ ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے لڑائی میں گھس جائیں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ اکیلے ہی ڈٹ جائیں۔ یا قاعدہ یہ ہے کہ لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں محمد چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں، ثم احیا، پھر زندگی ملے پھر جان قربان کر دوں، پھر زندگی ملے پھر جان قربان کر دوں۔ کیا آپ نے دین کو زخمی کیا یا اپنے آپ کو؟ دین کا خون کیا یا اپنا خون نکلوایا؟ تو جس دین پر قیمتی ترین ذات محمد قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دین کی شان کیا ہوگی؟ کیا ہم اس دین کی یہ شان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اس دین کو یہ مقام دیا ہے؟ کیا ہم بچے کو اسکول داخل کرتے وقت سوچتے ہیں کہ بچے کے دین کا کیا بنے گا؟ کیا بچی کو کالج بھیجتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دنیا تو اس کی شاید اچھی ہو جائے، اس کی عزت کا کیا بنے گا، اس کے حیا کا کیا بنے گا، اس کے دین کا کیا بنے گا؟ کبھی اپنی بچی بچے کو، بیوی کو جاب دلواتے وقت یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے 4 پیسے آنے لگ جائیں، میرا دنیا کا سٹیٹس مینٹین ہو جائے، پیسے کی ریل پیل ہو جائے، مگر اس کے دین کا کیا بنے گا؟ کیا آپ ایسے سکول کو پسند کرتے ہیں جس کی انگریزی اور میتھ اچھا ہو اور دین برباد ہو، یا آپ ایسے سکول کو پسند کرتے ہیں جس کی میتھ ویتھ تو چلو گزارا چل جائے، دین پہ آنچ نہ آئے؟ کیا آپ نے دین کو ترجیح دی ہے؟ جس دین پر کائنات کی مہنگی ترین شخصیت محمد قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا اہمیت دی ہے اس دین کو؟ کہاں کھڑے ہیں ہم اس دین کے حوالے سے؟ ہم نے داڑھی رکھ لی اور نمازیں پڑھنے لگی تو کیا دین پورا ہو گیا؟ کیا فکر ہے آپ کو اپنی اولادوں کی؟ کیا فکر ہے آپ کو ان کے گال پیلے تو نہیں ہو رہے، ایچ بی کم تو نہیں ہو رہا؟ اس کا جرنل ٹیسٹ کرواؤ، کہیں اس کی کیلشیم وٹامن ڈی تو کم نہیں ہوا؟ دیکھو اس کا ویٹ کیوں لوز ہو رہا ہے، اس کے چہرے پہ نشان کیوں آ گئے ہیں؟ یہ کپڑا سجتا نہیں، یہ برانڈ کا نہیں، یہ برانڈ کا ہے۔ گھر کی ایلیویشن کیسی ہونی چاہیے، ٹائل کہاں سے آنی چاہیے، اس بات کی تو فکر ہم سب کو ہے،
مگر کیا اس بات کی فکر ہے کہ میرے دین کا کیا ہو رہا ہے اور میری اولاد کے دین کا کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فکر ہے اپنی اولاد کی، فرماتے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کو توڑنے والا نبی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ کبھی فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ کبھی فرماتے ہیں بچے کو بچپن میں، ماں کو زچگی میں گھر سے آباد گھر سے نکال کر جنگل میں، مکے کے جنگل میں لا کر آباد کر رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں اپنی اولاد کو بستی آبادی سے نکال کر جنگل میں اس لیے لاؤں، بیت اللہ کی بغل میں آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ نمازی ہو جائیں۔ آپ کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو آپ محلے کی مسجد، جہاں اپنی مسجد تھی وہاں سے چھوڑ کر آپ کسی پوش ایریے میں آ جاتے ہو جہاں مسجد نہیں ہوتی۔ کس کو ترجیح دے رہے ہو؟ دین کو؟ کیا فکر ہے آپ کو اپنے بچوں کے دین کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کا نقصان کر کے دین کا فائدہ کرتے ہیں، دنیا کا نقصان کر کے دین کا فائدہ کرتے ہیں، اور جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دین کا نقصان کر کے دنیا کا فائدہ کرتے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، موٹی سی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام اس عورت کی بات مان لیتے تو دنیا کا فائدہ ہو جاتا، لذت ملتی، مگر دین خراب ہوتا۔ اس کی بات نہیں مانی، کہتی ہے میں جیل میں ڈال دوں گی، تو فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جو یہ کام مجھ سے چاہتی ہیں اس سے تو مجھے قید اچھی۔ تقریباً 9 سال بغیر کسی جرم کے قید کاٹی، دنیا کو تنگ کر لیا، دنیا کو بند کر لیا، دنیا کو پابند کر لیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، دین اچھا ہو جائے۔ مسلم شریف کی ہے، شاید بخاری میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد عطا کو بولتے ہیں عطا ادھر آؤ، میں آپ کو ایک بوڑھی عورت دکھاتا ہوں جس نے مرتے ہی جنت میں چلے جانا ہے۔ یا سبحان اللہ، کیا خوبی ہے اس کی۔ ایک عورت گزری، کہا اس نے جنت میں جانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس زمانے میں عورتیں تقریباً، مرد بھی دھوتی پہنتے تھے، یہ چوراہے میں گر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کر منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تڑپ تڑپ کر اس کی دھوتی کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیجئے مجھے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر میرے جیسے کسی امام مسجد کے پاس کوئی عورت آ کر کہے، آپ میں سے کوئی کہے جی دعا کر دیں، تو میں کیا کہوں گا؟ ہاں، انکار کر سکتا ہوں؟ اور اگر ہم انکار کریں تو کیا آپ قبول کر لو گے؟ وہ چھوڑو جی وہاں کیا جانا ہے، میں نے کہا دعا کر دو، کہتا میں نے نہیں کرنی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی ان شئتی دعوت لکی و ان صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے دعا نہ کرواؤ تو میں اس بیماری کے بدلے تیرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ پھر ہماری بیویوں جیسی ہوتی تو کہتی آخرت کس نے دیکھی ہے؟ میں اتنی پریشان ہوں، تڑپ تڑپ کر میری حالت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو جنت کی پڑی ہے۔ یا ہمارے مردوں جیسی ہوتی،
سمجھدار، تیز ترار، وہ کہتی کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس کیا کمی ہے، آپ دعا کر دو جنت بھی مل جائے اور بیماری بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے بھائیوں، آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان کروانا ہی پڑتا ہے. آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان کروانا ہی پڑتا ہے. کہنے لگی زہے قسمت، اگر ایک بیماری کے بدلے مجھے جنت مل رہی ہے آپ میرے لیے بالکل دعا نہ کریں، بس اتنی دعا کر دیں میں گرا کروں، پڑا کروں، تڑپا کروں، منہ سے جھاگ نکلے مگر میرا تہبند نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے. آپ اتنی دعا کر دیں. آپ نے اتنی دعا فرما دی. اب گرتی تھی، تڑپتی تھی مگر برہنہ نہیں ہوتی تھی. دنیا کا نقصان کر کے آخرت کا فائدہ کر لیا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ. اور دنیا والے وہ ہوتے ہیں جی 4 سال گزر گئے، شادی کو اولاد نہیں ہوئی، پہلے تو علاج کروائے، پھر دم شم کروائے، پھر بات سمجھ نہیں آئی تو کسی نے کہا فلاں دربار پہ پیٹ رگڑو تو بچہ مل جاتا ہے. ایمان پگھل گیا، اسلام جاتا رہا، دنیا کے فائدے کے لیے پہنچ گئی، آخرت برباد کر کے دنیا لینے کی کوشش کی، اور دنیا پھر بھی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے. بچہ پھر بھی اس کو ملتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. یا اللہ اول تو ہمیں عافیت عطا فرما، اور اگر ہمیں مصیبت میں ڈالنا ہے تو ہماری مصیبت دنیا میں ہو، ہماری مصیبت دین میں نہ ہو. ہماری مصیبت سے دین کمزور نہ ہو، ہماری مصیبت سے دنیا کمزور ہو جائے، اس کی خیر. ایک شخص اپنی جاب کرتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، اس کو دنیا مل رہی ہے، دین برباد ہو رہا ہے اس کا. کتنے طالب علم پوچھتے ہیں مجھ سے، او جی جب ہمارا پیریڈ ہوتا ہے اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اور جب ہم فارغ ہوتے ہیں کالج سے تو عصر کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، تو کیا ہم ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کریں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کالج میں پڑھنا کا دین کا کتنا رکن ہے، نماز تو دین کا ستون ہے نا. اس کو تم ایڈجسٹ کر رہے ہو اور دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا دین سب سے اعلیٰ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے میرے نبی، اے میرے صحابہ کرام، لڑائی کرتے رہو، گردنیں کاٹتے رہو، خون بہاتے جاؤ، کھوپڑیاں اڑاتے جاؤ، یہاں تک کہ میرا دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، دین غالب ہو جائے، اس کے ہر شعبے پر دین غالب ہو جائے. دین کو غالب کرنا انبیاء کا مقصد حیات رہا ہے. آج ہم نے اس کو اپنے آپ پر کتنا غالب کیا ہے. تو دین عمل کے حساب سے کمزور ہو رہا ہے، بجائے اس کو بہتر کرنے کے الٹا موسیقی کے مقابلے گورنمنٹ کروا رہی ہے. ماشاءاللہ، واہ. جس حکومت کو لوگوں کی روٹی کپڑا مکان سے زیادہ ان کے دین کی فکر ہونی چاہیے، اس کو فکر ہے کہ ان کو گانے کتنے آتے ہیں، سریں کتنی کس کی زیادہ اچھی ہیں. اس کو نچلے لیول پہ مقابلے کراؤ، جو اچھا گویا گلوکار ہو ان کے اگلے لیول پہ مقابلے کرواؤ، اور جو اس میں اچھا گویا نکلے اس کا کالج یونیورسٹی لیول پہ مقابلے کرواؤ، ان کو ہم لاکھوں روپے انعام دیں گے تاکہ قوم ساری گویا بن جائے. اللہ المستعان. رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی، فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے.
ڈر جانا چاہیے رب ذوالجلال سے. تو دین ہماری ترجیح نہیں رہی الا ماشاء اللہ. ہمیں اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. ہمیں آج اگر علماء اپنی اولادوں کو دین پر ترجیح نہیں دے رہے، اپنی اولادوں کے لیے دین کو ترجیح نہیں دے رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کی قدر نہیں کی. ایک آدمی کیمسٹری پڑھاتا ہے، ایک فزکس پڑھاتا ہے، اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ ایک امام کو، ایک مسجد کے عالم کو اگر اس طرح کا پروٹوکول یا اس کے قریب یا کم از کم احترام ہی مل گیا ہوتا تو لوگ ترجیح دیتے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. بڑے بڑے خاندان جو دین کے حساب سے معروف تھے، آج ہمیں ان خاندانوں میں اس طرح کے چشم و چراغ نظر نہیں آتے. آپ جس عالم کو جانتے ہیں اس کی اولاد پر غور کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے اپنے اولادوں کو دین نہیں پڑھایا سوائے چند ایک. اور اس کی وجہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی شاید دین پڑھ کر غلطی کی تھی، اب میں اپنی اولاد کو اس طرف نہیں لے جاؤں گا. یا اس کی اولاد دیکھتی ہے کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہر روز توبہ کرتی ہے کہ آئندہ کسی کو دین نہیں پڑھانا. حالانکہ اللہ کا دین عزت کا سبب ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ہیچ اور ذلیل کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے، ہمیں بھی اس کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے تھا، ہمیں بھی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. پرانے زمانے میں پہلوان ہوتے تھے، وہ پورے گاؤں کی طرف سے نمائندگی کرتے، مقابلے ہوتے، جس گاؤں کا پہلوان جیت جاتا اس گاؤں کی شان بلند ہو جاتی. اس سے پہلے شاعر ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے. جاہلیت میں بھی وہ اپنے شاعر اور اپنے خطیب کی بہت قدر کرتے تھے. اس کا ایک ایک شعر ہزار تیر سے زیادہ کارگر ہوا کرتا تھا. وہ اس کی قدر کیا کرتے تھے. ان کے کو مستقل وظیفے نہیں ہوتے تھے، لیکن پوری قوم ان کی قدر کرتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ بیت المال سے یہ کام کیے جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایسی صورتحال بن گئی ہے، دونوں طرف بڑی کمزوری ہے. ممبر و محراب کے وارث بھی ایسے لوگ آ گئے جو اکثر ان میں سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، اور جو ہوتے ہیں ان کو بھی برابر ہی ڈیل کیا جاتا ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے مفتی ہیں. ان کے گھر کے باہر شاگرد بیٹھے رہتے ہیں نماز سے پہلے کہ حضرت نے نکلنا ہے اور ہم یہاں سے جائیں گے اور مسجد تک یہ مسئلہ پوچھ لیں گے. اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا. گورنر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ آئے ملنے کے لیے، وہ بھی شاگردوں میں ہی بیٹھ گئے، روڈ پر بیٹھ گئے. حضرت نکلے تو کہنے لگے آپ کیسے؟ کہا میں نے آپ کے ساتھ ایک مشورہ کرنا تھا. مجاہد بہت بڑا تابعی ہے، کالا رنگ تھا، غلام تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مجاہد نکلتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے تو ان کی پاؤں کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ اس پر بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہمیں یہی تربیت دی گئی ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم صحابی ہے، اور عبداللہ بن عباس بھی عالم صحابی ہے مگر چھوٹا ہے رضی اللہ عنہم. جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے گھوڑے کی مہار تھام کر رکاب کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں پاؤں رکھ کر چڑھیں. وہ کہتے ہیں اے
نبی کے چچا کے زاد بھائی عبداللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ارضاہ کہنے لگے ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ علماء کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف تھی، لیٹے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے کوئی بات کی تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے ابراہیم بن طہمان، ان کا ذکر کرنے لگ گیا۔ تکلیف کے باوجود اٹھ کر بیٹھ کر سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ تکلیف میں ہیں تو آپ کیوں اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں؟ کہا جب اتنے بڑے علماء کا تذکرہ ہوگا تو میں کیسے ریلیکس ہو کے لیٹ سکتا ہوں؟ آپ کسی کرنیل کے سامنے اگر کوئی میجر لیٹا ہوا ہو اور کوئی کرنیل، دونوں ریٹائر ہوں اور کوئی کرنل آ جائے تو پھر دیکھو کیا وہ میجر لیٹا رہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میری پیٹی کا یہ تقاضا ہے کہ جب کرنل صاحب آگے ہیں تو مجھے اٹھ کر بیٹھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، ان من اکرام اللہ، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رب ذوالجلال کی قدر کرنا چاہتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، جو شخص رب ذوالجلال کی قدر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سفید داڑھی کسی کی ہو جائے تو اس کا احترام کرے۔ نمبر 2، جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے ہیں ان کا احترام کرے، جو اس میں افراط و تفریط سے بچنے والے ہیں۔ نمبر 3، جو انصاف کرنے والے حکمران ہیں ان کی بھی قدر کرے، جو انصاف کرنے والے حکمرانوں کی قدر کرتا ہے، جو دین کے عالم کی قدر کرتا ہے، جو سفید داڑھی والے کی قدر کرتا ہے، فرمایا وہ رب ذوالجلال کو اس کا احترام دیتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے، انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں جناب۔ جلیل القدر 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے ایک کا نام موسیٰ ہے علیہ السلام۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت خضر کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں، سفر کر کے ان تک پہنچے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو شخص بھی آپ کے ساتھ خیر کرتا ہے، کوئی بھی خیر کرتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی آپ کو آیت سنا دیتا ہے، حدیث سنا دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعا کرے، وَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو علماء کے لیے دعائیں کیا کرو، سب کے لیے جو آپ کے ساتھ خیر کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، فَلْيُكَافِئْهُ، جو جس نے خیر کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دے، نہیں دے سکتا تو دعا کرے، اس کی تعریف کرے۔ نمبر 3، آپ اپنی اولاد میں سے دین کے لیے بچے کو وقف کرو۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے علماء کمزور ہیں، نکمے ہیں، تو آپ اچھے والا بچہ دو نا، علماء اچھے ہو جائیں گے۔ یہ آسمان سے نہیں آتے، یہ انہی میں سے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہو کہ جو اچھے نمبروں والا بچہ وہ تو سائنس پڑھے گا اور جو کہیں نہیں چلتا وہ دین پڑھے گا، تو پھر کیا مطلب، جیسی ان پٹ ہے ویسی آؤٹ پٹ آئے گی نا۔ نمبر 3، یہ جو علماء ہیں وہ آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کو پیسے کی بات نہیں کر رہا، ان کا احترام کیا جائے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو کہ میں بھی اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں اپنے بچے کو۔ نمبر 4، آپ کا بیٹا بھی نہیں، بھتیجا بھانجا بھی نہیں، نواسا پوتا بھی نہیں، کوئی محلے کا بچہ پکڑ لو، اس کو موٹیویٹ کر دین پڑھا دو،
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لو، انشاءاللہ آپ کو عالم کا پورا اجر ملے گا۔ فرمایا جو غازی کا خرچہ اٹھاتا ہے اس کو غازی کا پورا اجر ملتا ہے، جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو روزے کا اجر ملتا ہے۔ آپ ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لو، آپ کو طالب علم کا اجر مل جائے گا۔ ہمارے اس مسجد کے جو طالب علم ہیں ان کا اندازہ لگایا ہے 19,000 ماہانہ خرچہ بن رہا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ کر گزرو تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے سے کچھ نہ کچھ آتا رہے۔ صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دو گے تو 10-15 سال چلے گا، عالم دین بنوا لو گے تو جتنی اس کی عمر ہے وہ بھی چلے گا، اور اس کے شاگرد پتہ نہیں کب تک چلیں گے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام دین کی قدر کرنے کی توفیق دے، اہل دین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہماری اولادوں کو نیک کرے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں فتنوں سے محفوظ کر کے بچتے بچاتے ایمان پر، اسلام پر، جہاد پر شہادت کی موت دے کر دنیا سے لے جائے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔